اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کا بھید جانتا ہے۔ ناظرین کرام، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کچھ دنوں سے کافی لوگوں نے اپنی فرمائش کی ہے اور اپنے میسیجز بھی کیے ہیں، اور جو مجھے جانتے ہیں ان کے پاس میرے نمبر بھی ہیں، اور کیونکہ میں پرانا بندہ ہوں، کام کرنے والا ہوں، ریگولرلی اس پروفیشن میں ہوں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سروس کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جونیئر لائرز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، عوام الناس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے جو پسندیدہ سبجیکٹ ہیں ان پر کریں، اپنا لیکچر دیں۔ تو ظاہر ہے پھر جو مجھے موقع ملتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، اس حساب سے پھر میں اپنی ریویژن کر کے، اپنا تھوڑا سا ریویو کر کے، اسٹڈی کر کے، تو پھر میں بناتا ہوں۔ آج کا جو سبجیکٹ مجھے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے پاکستان میں، اور کورٹ میرج کا لاء کیا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس میں میری گزارش ہے خاص طور پر ان پیرنٹس سے جو بچوں والے ہیں، جوان بچوں والے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جو نوجوان ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان جو ہے وہ گھر سے بھاگ کے خود شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق آموز اور ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرل پبلک کے لیے اور لائرز کے لیے بھی ہے، جونیئر لائرز کے لیے جو اس پروفیشن میں نئے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو کئی دفعہ کئی بچے، ہمارے سب بچے ہیں، ہمیں سب سے پیار ہے، غلطیاں بھی کر لیتے ہیں، مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ریسرچ کر کے 8 فیکٹرز نکالے ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے، جو اس میں ریلیونٹ ہوتے ہیں کورٹ میرج میں۔ اب یہ جو عوام الناس میں اور ہر جگہ ہم نے پاکستانی فلموں میں بھی دیکھا ہے، انڈین فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، جی فلاں نے کورٹ میرج کر لی۔ بھئی کورٹ میرج کر لیں، اس کا تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی لڑکی لڑکا جو ہے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور عدالت ان کی شادی کرا دیتی، تو کورٹ میرج تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے۔ تو میں ایک غلط فہمی جو ہے ابتدا میں اور شروع میں ہی آپ کی دور کر دوں۔ یہ جو اصطلاح ہے کورٹ میرج، اس اصطلاح کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہ لفظ جو مشہور ہے یہ غلط و لام مشہور ہو گیا۔ ایکچولی کورٹ میرج نام کا کوئی لاء پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ باہر کے ملکوں میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو، یورپ وغیرہ میں، تو وہ الگ بات ہے، وہاں کے لاز بھی ڈیفرنٹ ہیں، فیملی لاز ڈیفرنٹ ہیں۔ ہمارے فیملی لاز میں ہمارا ایک لا ڈیل کرتا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اور ایک فیملی کورٹس ایکٹ جو ہے 1964 ڈیل کرتا ہے۔ ان میں کہیں بھی، مجھے تو زمانہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، ان میں کہیں بھی کورٹ میرج نام کی اصطلاح کسی جگہ استعمال نہیں ہوئی، کسی جگہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ جی کورٹ میرج جو ہے وہ کورٹ کرا دیتی ہے۔ ایکچولی یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ کبھی پاکستان میں کسی کورٹ میں لڑکی لڑکا چلے جائیں اور وہ یہ کہیں ہم شادی کرنے کے لیے آئے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں، اور جج صاحب ہماری شادی آپ کرا دیں، جج صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جج صاحب، کوئی بھی جج ہو، میجسٹریٹ ہو، سیشن جج ہو، سول جج ہو، فیملی جج ہو، کوئی بھی ہو، بالکل ایبسولوٹلی پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کورٹ کو کوئی لا نہیں ہے۔ کورٹیں جو کام کرتی ہیں وہ کسی لا کے تحت کام کرتی ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں وہ بھی کسی لا کے تحت ہیں۔ جب لا ہی اسمبلی نے نہیں بنایا، جب حکومت نے کوئی لا ہی نہیں ایسا بنایا، تو پھر وہ کورٹ میرج جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصطلاح استعمال کیسے ہوتی ہے اور کس چیز کو لوگ کورٹ میرج کہتے ہیں۔ جب لڑکی لڑکا گھر سے بھاگ کے یا گھر سے خفیہ طور پر چلے جاتے ہیں،
تو وہ کورٹ میں جا کے، کورٹ میں سے مراد یہ ہے کہ کچہری، کورٹ پریمیسز کے اندر چلے جاتے ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، کورٹ پریمیسز میں جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے، کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ڈیلنگ کی جاتی ہے، اور وہ کن مراحل سے گزرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں میں ٹوٹلی کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا. بڑی غور سے آپ نے توجہ سے سننا ہے، بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے، غور سے سننا ہے. اس میں کوئی ایسی خطرناک باتیں بھی ہیں اور کچھ فیوریبل باتیں بھی ہیں، وہ دونوں سائڈز پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے. تو وہ آپ نے غور سے سننی ہے، اور پھر آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ کورٹ میرج ہوتی کیا ہے، اور اس طریقے سے جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، لائرز ہیں یا لائرز کے علاوہ جو عملہ ہے، منشی حضرات ہیں یا باقی جو لوگ کورٹ میں اور بھی ایلیمنٹس ایسے موجود ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو میں آپ کو ون بائی ون بتاتا جاتا ہوں. پہلی تو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کورٹ میرج پاکستان میں کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی پاکستان کے قانون میجارٹی ایکٹ کے تحت، یعنی میجارٹی ایکٹ وہ قانون ہے جس کے تحت کسی شخص کو بالغ ہونے کے لیے اس کی کیا عمر قانون میں دی گئی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ میجارٹی ایکٹ میں ڈیفائن کیا گیا ہے. اور اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان کی عمر 18 سال ہو. اور جب لڑکی یا لڑکا یا دونوں 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کا شناختی کارڈ آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے. اس سے پہلے ان کا اندراج اپنے والدین کے ساتھ بے فارم میں نادرہ کے پاس ہوتا ہے. جب کوئی لڑکی یا لڑکا 18 سال یا اس سے زائد کے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اصل شناختی کارڈ موجود ہو اور شادی کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے کچہری چلے جاتے ہیں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کچہری میں ویگابانڈز کی طرح گھومتے ہیں، اجنبیوں کی طرح گھومتے ہیں. وہ کوئی کسی لائر کو نہیں جانتے، کسی بندے کو نہیں جانتے، وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں. تو یہ جو کچہری میں لائرز کے علاوہ جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ منشی حضرات بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹاؤٹ حضرات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی مرغیوں کی، ایسے بکروں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی پارٹی آئے جو کسی کام سے آئے اور ان کو ہم کیچ کر لیں. وہ اتنے شارپ اور تیز نظر کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کا یہاں کوئی واقف نہیں ہے. ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ کوئی بھی سروس آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے نکلنے سے پہلے لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ شناختی کارڈ اس نے بنوایا ہوتا ہے، اس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کی عمر بھی 18 سال اور اس سے زیادہ ہوتی ہے. وہ گھر سے نکلنے سے پہلے لڑکا جو ہے کسی لائر سے یا کسی منشی سے اپنا رابطہ کر کے تو اپنا یہ سیٹلمنٹ ساری ان کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے شادی کرنی ہے. نہ لڑکی کے پیرنٹس راضی ہیں نہ لڑکے کے پیرنٹس راضی ہیں، ہم دونوں آپس میں پیار کرتے ہیں، ہمارا افیئر چل رہا ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے بھلے ناراض ہوتے رہیں تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک بات بچوں کے لیے رہنمائی کی بتاتا چلوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ بچیوں بیٹوں، شادی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی مرضی سے ہی کرنی چاہیے. ہاں، آپ کی اگر کوئی پسند ہو تو اس پسند میں اپنے پیرنٹس کو راضی کریں، اپنے پیرنٹس کی رضامندی حاصل کریں. اگر وہ سمجھیں کہ یہ رشتہ قابل قبول ہے، ان کی فیملی کے ساتھ میچ کرتا ہے، لڑکے میں کوئی عیب نہیں ہے، لڑکا ٹھیک ہے، مناسب ہے، تمہاری عزت کرے گا، کوئی ویگابانڈ نہ ہو یا کوئی نوسرباز نہ ہو، کوئی لٹیرا نہ ہو، یہ نہ ہو تمہیں استعمال کرنے کے بعد 6 مہینے بعد چھوڑ دے، یا یہ نہ ہو کہ تمہیں شادی کرنے کے بعد وہ سکھر لے جائے، لاہور لے جائے یا کسی اور شہر میں لے جائے اور تمہارا سودا کر دے، تمہیں خانہ بدوشوں کے آگے یا وہ بازار حسن کے آگے بیچ دے. ایسی مثالیں موجود ہیں. تو لڑکیوں کو، بچیوں کو خاص طور پر ان چیزوں میں بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی لڑکا جب بالغ ہو جائیں تو وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، اور لا بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ میجر ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، اور وہ میچور ہیں، اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کے گہرے تجربات سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بچوں، آپ اپنے والدین کو شامل کرو اور ان کو مناؤ، ان کو بتاؤ کہ میری یہ پسند ہے، آپ شامل ہوں کہ ہماری شادی کرائیں۔ یہ ایک نہایت معقول اور احسن طریقہ ہے، یہ تو بہترین بات ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہو جائیں تو عزت آبرو کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ ماں باپ کی ناراضگی مول لے کر شادی کرو گے تو یہ تو فساد کھڑا ہوگا۔ آپ کے ماں باپ نہ لڑکی کے ماں باپ قبول کریں گے، نہ لڑکے کے ماں باپ قبول کریں گے، تو اس صورت میں جو ہے ایک رسا کشی شروع ہو جائے گی، ایک رفٹ شروع ہو جائے گی، اور اس لڑکی کو نہ آپ گھر پہ لا کے رکھ سکیں گے، نہ لڑکا اپنے گھر پہ لا کے رکھ سکے گا، نہ لڑکی والے رکھ سکیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ خرابی ہے، ایک لڑائی ہے، اور لڑائی کا نتیجہ خرابی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے خرابی کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ تو میں ان چیزوں میں نہیں جانتا، میں اپنے سبجیکٹ پہ رہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ لڑکے نے کچہری میں کسی لائر کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ یہ اپنا ارینجمنٹ کر لیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو وہ لڑکا ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کا اتنے پیسے خرچ ہوں گے، آپ کا میں نکاح کا انتظام بھی کروں گا، اور آپ کو ایک کیس بھی کرنا پڑے گا کورٹ میں، اور آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی تیار کرنے پڑیں گے، اور آپ اپنے اصلی شناختی کارڈ وغیرہ اوریجنل ساتھ لے کر آنا، اور ایک ڈیٹ اور ٹائم مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہے، چونکہ گھر والے راضی نہیں ہوتے، تو وہ لڑکی گھر والوں سے چوری کالج کے بہانے یا کسی فرینڈ کے پاس جانے کے بہانے 2-3 گھنٹے کی چھٹی لے کر آ جاتی ہے۔ کالج میں اتنا اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، وہ آ جاتی ہے۔ وہ اپنی کالج جانے کی بجائے وہ اس لڑکے کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مقررہ مقام پر، مقررہ جگہ پر اور مقررہ ٹائم پر پہنچ جاتی ہے، تو وہ اپنے آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کر سب کچہری چلے جاتے ہیں۔ کچہری جانے کے بعد وہاں جو لائر ہوتا ہے ان کا، یہ زیادہ جونیئر لائر کرتے ہیں، اور اگر وہ لافل طریقے سے کریں تو یہ لافل ہے۔ اگر وہ لافل طریقے سے کریں، مثال کے طور پہ لڑکی بالغ ہے، لڑکا بھی بالغ ہے، ان کے پاس ثبوت موجود ہے اور ان کی درست عمر ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شناختی کارڈ جعلی بنوائے ہوئے ہیں، وہ اللیگل کام ہے، ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ لڑکی کی عمر ہی 15-16 سال ہے، اور اس نے پیسے دے کے جعلی شناختی کارڈ بنوا لیا ہے 18 سال کی عمر کا، یہ کام کبھی نہ کرنا، کیونکہ جب یہ ایسا کام ہو جاتا ہے، ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے ہماری بچی کی عمر کیا ہے، تو وہ پھر ایک ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں کہ ہماری بچی کی عمر اتنی ہے، اور اس کا تو ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، کیونکہ اس کا اندراج نادرہ کے آفس میں جو ہے وہ بے فارم پہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں نے تو شناختی کارڈ نہیں بنایا، اور اس نے اگر کوئی بنوایا تو کہیں ایسی جگہ سے بنوایا ہے، پیسہ خرچ کر کے بنوایا ہے، شادی جلدی کرنے کے لیے بنوایا ہے، وہ اصل میں بالغ نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایسی صورت میں لڑکی کے والدین جو ہیں وہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس نے ہماری بچی کو ورغلاب اسلا کر، سبز باغ دکھا کر، اپنے شیشے میں اتار کر اغوا کر کے لے گیا ہے، اور بچی چونکہ نابالغ ہے، اور وہ اپنی رضامندی اگر دے بھی دے، اپنی رضامندی سے بھی جائے، پھر بھی قانون اس بات کی اجازت اس کو نہیں دیتا کہ وہ شادی کر سکے۔ کیوں؟ کہ وہ نابالغ ہے، 18 سال کی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ نابالغ ہے، اس کی میٹرک کے سرٹیفکیٹ، اس کے باقی تعلیمی اسناد اور باقی چیزیں جو ہیں، اسکول کے سرٹیفکیٹ، سب جگہ اس کی عمر 16 سال یا 15 سال لکھی ہے، تو وہ تو شادی نہیں ہے کرنے کے قابل، قانونی طور پر نہیں کر سکتی، نابالغ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر پولیس کو انوالو کیا جاتا ہے، وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، بچی چلی گئی، 2-4 دن نہیں آئی، انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی، اور وہ ایف آئی آر ہوتی ہے 10 حد زنا کی اور اغوا کی۔ اور بعض لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، جو لڑکیوں کو اپنے شیشے میں اتار کے آگے جا کے بیچتے ہیں، وہ لڑکی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے کچھ پیسہ بھی لے کر آنا، اس کام پہ پیسہ خرچ ہوگا، اپنی امی کا یا
تمہارا کوئی گھر میں زیور کو پیسہ کو قیمتی چیز پڑی ہے وہ لے کر آنا. وہ لڑکی ماں کا کئی کیسوں میں، ہر کیس میں نہیں ہوتا، کئی کیسوں میں لڑکیاں زیور بھی لے کے چلی جاتی ہیں. اور زیور آج کل 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے، اور وہ 5 تولے کا بھی وہ لے جائے تو وہ 7.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے، اور 10 تولے کا لے جائے تو وہ تو 15 لاکھ روپے کا بنتا ہے. تو وہ لڑکیاں لے جاتی ہیں. وہ لڑکا جو ہے آگے اس کو شادی کا جھانسا دے کے 2-4 دن رکھتا ہے، اپنا جو بھی اس نے کرنا کرانا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو کسی گروپ کے آگے وہ فروخت کر دیتا ہے. جب وہ فروخت کر دیتا ہے اس کے بدل میں وہ پیسے بھی لے لیتا ہے، اور لڑکی کا وہ زیور اور چیزیں سارا چوری کر کے چپکے سے رات کو اس ہوٹل یا اس مقام رہائش سے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو وہ لڑکا پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، یا ایبسکونڈ کر جائے، یا وہ اشتہاری مجرم ہو جائے، یہ بات کی بات ہے، لیکن FIR درج ہو جائے. تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا کہ کسی جعلی شناختی کارڈ پہ عمر جو کم ہو اور زیادہ لکھا کے آپ شادی کر لیں. تو وہ جو لڑکی کا میڈیکل لیگل ہوتا ہے، میڈیکل میں ہڈیوں کی ساخت سے، دانتوں کی ساخت سے، جسامت کی ساخت سے ڈاکٹر یہ پتہ لگانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی اصل عمر کتنی ہے. لہذا کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، یہ نہ کرنا. یہ تو تھی نصیحت کی بات. اب آگے چلیں. یہ ہے کہ اس میں لڑکی کی اوپن کنسنٹ ضروری ہے. مثال کے طور پہ لڑکی 18 سال کی ہے، پہلے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ شناختی کارڈ لے کر آئی ہے، لڑکا بھی 18 سال کا ہے، لیکن لڑکی کی اوپن کنسنٹ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو گن پوائنٹ پر لڑکا لے کر آیا ہو اور اس کو سیر کرنے کے بہانے لے کر آیا ہو، وہاں سے اس کو گاڑی میں ڈال کے بندے ساتھ بٹھا کے اغوا کر کے لے جائے، اور وہاں جا کے مولوی کے ساتھ کے پاس اس سے زبردستی نکاح نامے میں دستخط کروا لے، انگوٹھے لگوا لے اور ڈاکومنٹس بھی کروا لے. یہ بھی بہت سنگین جرم ہے. یہ فورسیبل نکاح جو ہے اس کی رضامندی اور کنسنٹ کے بغیر، یہ بھی بہت بڑا اسی طرح جرم ہے جس کا بیان میں نے پہلے کیا. اس پر بھی FIR درج ہوتی ہے، اور اس پر بھی اس کے خلاف، لڑکے کے خلاف جو ہے اغوا کا، حد زنا کا پرچہ بھی ہوتا ہے. لہذا ایسی حرکت بالکل نہ کرنا. اب اس صورت میں آ جائیں کہ جہاں لڑکی لڑکا رضامند ہیں اور وہ بالغ ہیں اور انہوں نے اوپن کنسنٹ دی ہے. لڑکی نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری رضامندی ہے، جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے گا، میری رضامندی ہے. یعنی آزادی رائے سے، اپنی دل کی خوشنودی سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے. اب آ جائیں اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا ہوتا ہے کچہریوں میں. وکلا جو ہیں جونیئر، وہ کس طریقے سے یہ شادی سر انجام دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے مولوی کا بندوبست کیا ہوتا ہے. وہ مولوی وہاں موجود ہوتا ہے، اپنا رجسٹر اور نکاح نامہ فارم وغیرہ لے کے آیا ہوتا ہے. وہ نکاح فارم وغیرہ، شناختی کارڈ لے کے سارا فل اپ کر کے سارا، اور ایک فرضی سا حق مہر وہ مناسب سا لکھ لیتے ہیں. اور گواہ بھی انہوں نے ارینج کیے ہوتے ہیں، اپنے گواہ. لڑکی کے ماں باپ، چاچے مامے بالکل کوئی گواہ نہیں ہوتے، وہ انہوں نے اپنے ارینج کیے ہوتے ہیں گواہ. وہ بھی ہو گئے، مولوی صاحب بھی ہو گئے، نکاح خوان جو ہیں وہ مولوی صاحب، ایک ہی بات ہے. اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ چونکہ بہانہ کر کے آئی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتی ہے، تو جب وہ کچہری پہنچ کے وہ سارے ڈاکومنٹیشن اس کی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس سے کچھ 2-3 اسٹامپ پیپر پر بھی دستخط اور نشان انگوٹھا کروا لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسے اسٹامپ پیپر بنائے جاتے ہیں جس میں یہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میری عمر اتنی ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میں فلاں کی رہائشی ہوں، اور میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں بالغ ہوں، اور اپنی اچھے برے کو تمیز رکھتی ہوں، جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہوں، اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی ذمہ دار ہوں، حقدار ہوں. میرے والد صاحب زبردستی کسی غریب آدمی سے یا بوڑھے آدمی سے میری شادی کرنا چاہتے تھے جو مجھے پسند نہیں ہے، جہاں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں اس لڑکے سے شادی کر رہی ہوں. یہ جو شادی میں کر رہی ہوں یہ اپنی رضامندی سے کر رہی ہوں، مجھے کسی نے نہ اغوا کیا ہے، نہ میں کسی دباؤ میں ہوں، نہ میں کسی انڈیو انفلوئنس میں، نہ میں کسی کوئرشن میں ہوں، میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں.
نشانے انگوٹھا وغیرہ ہو گئے، مکمل ساری چیزیں وہ پراپر طریقے سے کرا کے وہ رکھ لیتے ہیں. اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کیس ہو جائے تو وہ وہاں استعمال کریں. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا وہ نکاح نامہ پھر ایک جگہ مقرر ہوتی ہے، وکیل صاحب کا دفتر ہو یا کوئی ریسٹورنٹ ہو یا کوئی کمرہ ہو یا کوئی گھر ہو، وہاں پر بیٹھ کے وہ کر لیتے ہیں نکاح کی سیریمنی انجام. وہ لڑکی دلہن نہیں بنی ہوتی، نارمل کپڑوں میں ہوتی ہے، لڑکا بھی نارمل کپڑوں میں ہوتا ہے. اس جگہ پر پھر ویڈیو کیمرے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور سٹل فوٹوگرافی کا بھی انتظام ہوتا ہے. وہ سارا یہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل کے کرنے کا، اس کنڈکٹ کا اور لڑکی کی رضامندی کی باقاعدہ پوری فلم بندی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لائے، یہ اپنی رضامندی سے آئی ہے، یہ دستخط کر رہی ہے، یہ نکاح نامے کے دستخط کر رہی ہے، اور اس کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ ہیلو کرو، ہائے کرو، خوش آمدید کرو، السلام علیکم کرو، یہ بیان بھی دو کہ میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، یہ اسٹامپ بھی اپنی مرضی سے لکھ رہی ہوں، میرے اوپر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی لالچ، کوئی خود غرضی، نتھنگ آف دی سارٹ، بالکل رضامندی سے ہوں. یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ وہ جب یہ فلم بندی بھی ہوگی، جب یہ فوٹوگرافی بھی ہوگی، تو 5ویں بات یہ ہے کہ وہ بیان الفی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس کے بعد پھر آگے کی بات یہ ہے کہ آگے کی بات یہ ہے کہ وہ بیان الفی وغیرہ کر کے جو لوگ کم مہارت رکھتے ہیں یہ کام کرنے کی، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کی طرف سے ایک فرضی استغاثہ تیار کرتے ہیں، کرمنل کمپلینٹ اس کو کہتے ہیں. وہ لڑکی کی طرف سے اسی دن، نکاح کے فوراً بعد اسی دن جو ہے وہ ایک فرضی استغاثہ تیار کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا. دفعہ 506 کا استغاثہ یا کسی اور دفعہ کا بھی ہو سکتا ہے. دفعہ 506 کا نارملی یہ ہوتا ہے، 506 کا استغاثہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والد کی بیٹی ہوں اور میری وہ شادی کسی بوڑھے آدمی سے میری مرضی کے خلاف مجھے پریشر میں لا کے، مجھے دباؤ میں لا کے، یا پیسوں کی لالچ میں یا کسی چیز کی لالچ میں کرنا چاہتے، تو میں وہاں سے جان چھڑا کے آ گئی ہوں. میں اس شادی پہ رضامند نہیں تھی. مجھے یہ لڑکا پسند ہے، یہ میری عمر کا ہے، میرا خیال رکھے گا، میرا دوست ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں نے اس کے ساتھ اپنی رضامندی سے شادی کر لی ہے. تو میرے والد نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا. میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے والدین سے جان کا خطرہ ہے. اگر میں گھر واپس گئی تو وہ مجھے 506 کر دیں گے، میرے ساتھ مجھے جان سے مار دیں گے، یعنی 302 کر دیں گے. 506 تو دھمکیاں ہوں گی نا جان سے مارنے کی، 302 کر دیں گے. اچھا یہ بات ہوگی. تو وہ استغاثہ میں لا یہ ہے کہ جو ہی وہ دائر ہوتا ہے فوری طور پر سرسری بیان ہوتے ہیں. وہ سرسری بیان جج کے، مجسٹریٹ کے سامنے فوری طور پر لکھے جاتے ہیں. وہ لڑکی بیان دے کے 2 گواہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ گواہ بھی فرضی ہوتے ہیں، ان کے 2 گواہ جو ہیں وہ جانتے ہیں، وہ یہی بیان دیں گے ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے دھمکیاں دی وغیرہ وغیرہ. ان کو رٹا لیا جاتا ہے سارا. وہ بیان دیں گے. بیان دینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیان جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے کہ لڑکی نے جج کے سامنے یا مجسٹریٹ کے سامنے آ کے بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں. وہ بیان دینے کے بعد وہ جو کچھ تاریخوں کے بعد وہ استغاثہ وڈرا کر لیتے ہیں اور وہ استغاثہ جو ہے وہ عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو دیا گیا بیان ہے وہ جوڈیشل فائل کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وہ اس کی نقلیں لے لیتے ہیں. وہ اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ جب لڑکی کے والدین جو ہے اغوا کا پرچہ یا مقدمہ یا FIR درج کرائیں گے تو ہم پولیس کو بتائیں گے، ایک تو یہ بالغ ہیں، ان کے شناختی کارڈ ہیں، دوسرا یہ بیان الفی ہیں، یہ بھی ثبوت ہے کہ اپنی مرضی سے آئی ہوں، تیسرا یہ ویڈیو فلم ہے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے، یہ حد زنا کا پرچہ نہیں بنتا، یہ اغوا کا پرچہ نہیں بنتا، اور یہ تصاویر ہیں اور یہ لڑکی کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. ٹھیک ہوگی. یہ ساری چیزیں وہ ایویڈنس ایک وکیل کی زیر نگرانی پراپر طریقے سے تیار ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہے.
یہ عام کام ہے. اس سے علاوہ ایڈوانس درجے کا ایک کام ہے. ایڈوانس درجے کا جو بڑے ایکسپرٹ بندے ہیں وہ یہ نہیں کرتے. وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ, آپ نکاح کر کے گھر نہ بتاؤ کہ میں نے نکاح کر لیا, گھر یہ بتا کہ آؤ کہ میں آ جاؤں گی, اور 2 گھنٹے یہ سارا پروسیس ڈاکومنٹیشن اور پیپر مکمل کرنے کے بعد آپ گھر واپس چلے جانا اور آرام سے خوشی سے رہنا شروع کر دینا. تم نے اپنے دولہے کو جوائن نہیں کرنا, کوئی سہاگ رات نہیں ہے, کوئی ہنی مون نہیں ہے, نتھنگ آف دی سارٹ. 2-3 مہینے کے لیے اپنے گھر چلی جانا. لڑکے سے کیا کرتے ہیں, یہ سارا مینیج کیا ہوا ہوتا ہے, ہر چیز ارینج کی ہوتی ہے. لڑکے سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کرواتے ہیں, ایک بازو دعویٰ دائر کر دیتے ہیں, نکاح نامے کی کاپی لگاتے ہیں ساتھ کہ فلاں تاریخ کو میری اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی تھی, یہ اوریجنل نکاح نامہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے, یہ جناب اس کی دستخط ہیں, نشان انگوٹھا ہے, یہ اس کے بیان الفی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس نے اپنی مرضی سے شادی کی میرے ساتھ, اور یہ میری بیوی ہے, اور یہ میرے ساتھ جھگڑا کر کے ناراض ہو کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہی, یہ اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس چلی گئی. یہ سارا یہ ایک قسم کی فیک کارروائی ہوتی ہے, 2 نمبر کارروائی ہوتی ہے. اب لڑکی کو نوٹس جاتا ہے, وہ نوٹس جو جاتا ہے وہ بھی انہوں نے ارینج کیا ہوتا ہے. وہ نوٹس جو ہے وہ پیادوں سے باقی اسٹاف سے مل کے وہ اس کی تعمیل کروا لیتے ہیں, اور وہ کورٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ آ جائے گی, اور پھر لڑکی کی طرف سے ایک اور لائر انگیج کر دیتے ہیں جو انہوں نے خود ہی ارینج کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, یہ سارا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے. جب وہ لائر انگیج ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اگلی ڈیٹ پہ لڑکی کو پیش کر دوں گا, جواب دعویٰ دے دوں گا. وہ جواب دعوے میں لڑکی کے سائن شدہ پیپر, وہ سب کچھ پہلے بنایا ہوتا ہے, ابھی لڑکی نہیں آئی. یہ نکاح میں اور مقدمے میں کوئی 2-3 مہینے کا فرق ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو آرام سے کریں گے, پراپر طریقے سے کریں گے تاکہ شک شبہ نہ ہو کسی. پھر عدالت ایک ڈیٹ مقرر کرتی ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ فیملی کورٹ میں انڈر دی لا یہ پروسیجر ہے کہ دلہن اور دولہا کو, میاں اور بیوی کو اصالتاً پرسنل اپیرنس کے لیے کورٹ میں بلایا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے مصالحت کی کارروائی ہے جو کہ قانون کا حصہ ہے, اور آپ مصالحت کی کارروائی ہے, اگر آپ کے درمیان راضی نامہ ہوتا ہے تو آپ آباد ہو جائیں. اور عدالت کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارا کام ملی بھگت سے ہو رہا ہے. عدالت سے یہ ساری باتیں چھپائی جاتی ہیں, عدالت کو بالکل نہیں پتا. وہ سادے سے کپڑے پہن کے آ جاتی ہے, اور اس کو سارا کچھ پہلے بریفنگ کی ہوتی ہے, سب کچھ سمجھایا ہوتا ہے. تو عدالت میں ان کو بٹھا دیتے ہیں علیحدہ سے, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ راضی نامہ کر لیں. تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد پھر وہ دونوں کے وکیل اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سر, یہ بازو دعویٰ جو ہے وہ آپ ڈگری کر دیں, اور یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے, تو ان کا بیان ریکارڈ کر لیں. وہ لڑکی عدالت میں جا کے آرڈر شیٹ پر جج کے سامنے بیان دے کے بیان ریکارڈ کرتی ہے, اور بیان ریکارڈ کرنے کے بعد وہ پھر دستخط کرتی ہے کہ میں لڑکے کے ساتھ آباد ہونے کے لیے تیار ہوں, میں جا رہی ہوں. وہ چلی جاتی ہے. اس دن وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے نکاح کے 3 مہینے کے بعد. پھر اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجتی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے, یہ میرا نکاح نامہ ہے, میں نے تو آج سے 3 مہینے پہلے کی شادی کر لیا, آپ کو بتایا نہیں تھا, اور میں بالغ ہوں اور میں شادی کر سکتی ہوں. اس صورت میں ان کی FIR بھی نہیں ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ رونا دھونا جو نارمل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, یا وہ دشمنی مخالفت جو ہوتی ہے. ایسے کئی واقعات کے نتیجے میں ہم نے قتل ہوتے بھی دیکھے ہیں, ہم نے مرڈر ہوتے بھی دیکھے ہیں. لڑکی لڑکا دونوں کو ماں باپ نے مار دیا, یا کسی لڑکے کو مار دیا, یا اپنی بیٹی کو کسی کو مار دیا. یہ کام تو بڑا خطرناک ہے, بلا شبہ خطرناک ہے, لیکن ہر سٹوری کا اینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ خاموشی سے اور ایکسپرٹ طریقے سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بازو دعویٰ کر کے تو اس کو کرتے ہیں. تو پھر میں دہراتا ہوں کہ یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے, کیا کیا سٹیپس لینے پڑتے ہیں. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں پیسے کافی خرچ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو یہ سارا کام کر کے دیتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے چارج کرتے ہیں. اس میں
وہ جو نکاح خوان ہے وہ بھی پیسے کافی لیتا ہے، نکاح رجسٹرار بھی پیسے لیتا ہے، وہ جو گواہ ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں، لائر کی فیس بھی الگ ہوتی ہے، عدالت کا عملہ جو ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے، اور ظاہر ہے جو اہلکار بیچ میں ملوث ہیں، جج صاحب کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، میجسٹریٹ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اندر گیم کیا چل رہی ہے، ان سے ساری باتیں چھپائی جاتی ہیں، یہ نیچے کے سٹاف یہ ساری کارروائی کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، چونکہ جو کارروائی ہوتی ہے، جو رول اور جو پروسیجر یہاں پر پریویل کرتا ہے، جو رائج ہے، میرا کام تھا آپ کو سارا وہ کھول کے بتانا۔ اللہ آپ کو، ہماری اولادوں کو اور سب مسلمانوں کی اولادوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اچھی بات پھر میں دہراؤں گا یہی ہے کہ ماں باپ کی رضامندی سے شادی کریں، کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، کبھی غیر قانونی کام نہ کریں، تاکہ آپ کے ماں باپ کی بھی عزت محفوظ رہے اور آپ کی بھی عزت محفوظ رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملیں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت آپ سے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔